الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں روح دجالی اور روح محمدی کا مقابلہ چل رہا ہے۔ اور پوری دنیا میں جو ہنگامہ مچا ہوا ہے وہ ہنگامے کا پورا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ روح دجالی روح محمد پر اور روح محمدی پر غالب ہونا چاہتی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوں گے۔ روح دجالی اور روح محمدی دونوں میں فرق یہ ہے کہ روح دجالی کا پورا مکمل خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے میں کب کس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں، اور روح محمدی کا مکمل خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے میں کب کس کے کیسے کام آؤں۔ آپ پورا خلاصہ دیکھ لیں سیرت کی تعلیم کا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات کا، اس میں یہی بات ملے گی میں کب کس کے کیسے کام آؤں، میری ذات سے کس کو کیسے نفع پہنچے۔ خیر الناس من ينفع الناس، مسلمانوں میں بہتر کی بات نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے الناس کا، پوری انسانیت میں بہتر وہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے نافع ہو۔ روح دجالی میں یہ ہے 60 سال کی عمر کو ماں باپ پہنچ جاتے ہیں، ان کو اولڈ ہوم میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب اولاد ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہفتے 10 دن میں آ کر ماں باپ کو کی زیارت کر لیتے ہیں، کچھ تحفے تحائف دے کر چلے آتے ہیں۔ یہ روح دجالی میں ہے۔ روح محمدی میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ جب محبت کی نظر سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب، تو آپ اندازہ لگاؤ ماں باپ کو خوش کریں گے اور وہ کام کریں گے جس سے ماں باپ کو راحت پہنچے گی، تو پھر اس پر اللہ رب العزت کیا دے گا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ روح دجالی میں یہ ہے ویچے لو مال پاچھو لیوا ما نہیں آوے، دکان پہ بورڈ لگا دیا جاتا ہے۔ روح محمدی میں یہ ہے مستقل فقہ کی کتابوں میں باب خیار العیب، خیار الرؤیا، خیار الشرط، یہ ابواب قائم کر کے بزنس پالیسی بتائی کہ بیچا ہوا مال واپس لیا جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ وہاں شرط یہ ہے کہ بھائی بکا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا،
بورڈ لگا دیا جاتے ہیں، بل کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے، اور یہاں بل نہیں بلکہ یہ اسلام کا دل ہے کہ کوئی حرج نہیں، بغیر دیکھے اگر آپ مال لے گئے، پسند نہیں ہے واپس دے دو۔ دیکھیے اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، لیکن ہم نے اس کو پریکٹیکل سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسلام یہ عربی لفظ ہے، الاسلام و تابعدار ہونا، اسی کو کسی نے اسلام کے انگلش اسپیلنگ سے ثابت کیا ہے، ISLAM، I for میں، S for سرنڈر، L for لو، A for اللہ، M for محمد۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول اللہ کے قانون اور لو کے سرنڈر کر دیا، یہ ہے اسلام۔ اب پھر یہ سرنڈر کرنا معاملات میں ہو، معاشرت میں ہو، انفرادی زندگی میں ہو، اجتماعی زندگی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، بچپن میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، تندرستی میں ہو، ہر حال میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ تو روح محمدی اور روح دجالی کا مقابلہ چل رہا ہے، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اب ہمارا بھی اس میں امتحان ہے کہ ہم کہاں جا کر بیٹھتے ہیں۔ ہم ابن الوقت تو نہیں ہیں۔ آج کل ہمارا حال جہاں کی ہوا چلتی ہے وہاں کے ہم لوگ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت اور سنت کے وفادار اپنے آپ کو بنائیں۔ دیکھیے فیشن کو اور روح دجالی کو وہ قرار نہیں ہے، اور سنت اور شریعت کو قرار ہے۔ جو سنت ابھی ہے وہی سنت خیر القرون میں تھی، اور وہی سنت بغیر کسی تبدیلی کے قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ تو سنت اور شریعت کو قرار ہے، وہ اس کو قرار بھی ہے، وہ برقرار بھی ہے، کوئی تبدیلی اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور روح دجالی میں اس کو قرار نہیں ہے، نئے نئے پینترے، نئے نئے ڈھنگ، نئے نئے ڈھونگ وہ لاتے چلے جائیں گے۔ بھائی یہ کام اس سے کام نہیں چلا تو پھر یہ دام استعمال کرے، اس سے کام نہیں چلا وہ دام استعمال کرے، اس سے کام نہیں چلا وہ دام استعمال کرے۔ لیکن شریعت کی تعلیم جو طریقہ ابوبکر صدیق نے اختیار کیا، وہی عمر نے، وہی عثمان نے، وہی علی نے، وہی تابعین نے، تبع تابعین نے، اور قیامت تک وہی چلے گا، کوئی تبدیلی نہیں۔ جن اعمال سے انہیں کامیابی ملی انہی اعمال سے بعد والوں کو کامیابی ملے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ تو ضرورت ہے روح محمدی سے تعلق مضبوط کرنے کی۔ روح محمدی سے تعلق مضبوط ہوگا قرآن و سنت سے۔ ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ابدا ان تمسکتم بہما۔ قرآن و سنت سے جتنا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا، اتنا ہی غیر محسوس طریقے سے محمد الرسول اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا چلا۔ قرآن ہے کیا؟ پچھلی تمام کتابوں کا مکمل خلاصہ پورے قرآن میں، اور پورے قرآن کا مکمل خلاصہ سورہ فاتحہ میں۔ اب یوں سمجھ لو کہ پچھلی تمام کتابیں، تمام صحائف اور پورے قرآن، اس کا مکمل خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ میں۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ لے لیتے ہیں کہ بس سورہ فاتحہ، بھائی الحمد شریف، بس اتنا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اب وہ خلاصہ کیسے ہے؟ کسی نے ہم سے سوال کیا کہ بھائی تمہیں دنیا میں کس نے بھیجا؟ تو اس کا جواب ہے الحمدللہ رب العالمین، ہمیں اس خدا نے دنیا میں بھیجا ہے جو تمام جہاں کا پالنہار ہے۔ جس خدا نے تمہیں دنیا میں بھیجا وہ خدا ہے کیسا؟ بولے الرحمن الرحیم، رحم و کرم کرنے والا ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ اور جہاں رحم و کرم ہوتا ہے وہاں طبیعت کا میلان ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو خود اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی جی اگر آپ بھی سخت ہوتے تو صحابہ آپ پر اس طریقے سے جان نچھاور نہ کرتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، نبی جی اگر آپ سخت ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے۔ آپ کی نرمی، آپ کے اخلاق، اس کی بنیاد پر ہی آپ پر پوری اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں۔ تو جس خدا نے تمہیں دنیا میں بھیجا وہ خدا ہے کیسا؟ بولے الرحمن الرحیم، رحم و کرم کرنے والا ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ دنیا میں
اس رحم و کرم کرنے والے خدا کے بھیجنے کے نتیجے میں تم دنیا میں آئے ہو، تو تم دنیا میں رہو گے کہ آگے تمہارا سفر ہے؟ بولے مالک یوم الدین، قیامت کا ہمارا سفر ہے، ہم کو دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ اب بھائی قیامت کی طرف چلنا ہے، ہم تمام کو مرنا ہے۔ بھائی مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ کہ کسی نے آب حیات پیا ہے؟ بھائی یہ تو اللہ کا احسان مانو کہ اللہ رب العزت نے واپسی کا وقت تو طے کیا ہے، لیکن ریٹرن ٹکٹ ہاتھ میں نہیں دی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے واپسی کا وقت طے کر دیا ہے، کون کب جانے والا ہے، تو ریٹرن ٹکٹ اگر ہاتھ میں مل جاتی تو سیٹنگ کرنے کی سمجھ پڑتی۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی حکمت سے کام لیا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ اسی وقت 5 چیزیں اس کے لیے طے کر دی جاتی ہے، دنیا میں کب آئے گا وہ بھی، اور دنیا سے کب جائے گا وہ بھی۔ دنیا میں آنے کا وقت ابھی دنیا والوں کو معلوم نہیں ہے، وہ امکانات بتلاتے ہیں، لیکن اس وقت طے ہے کہ اس کی واپسی کا وقت کب ہے۔ تو جب واپسی کا وقت طے ہے، پھر اللہ رب العزت نے بتلا کیوں نہیں دیا؟ تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ زندگی جینے کا مزہ کڑوا ہو جاتا اگر اللہ رب العزت وہی ریٹرن ٹکٹ ہاتھ میں دے دیتے۔ دنیا میں پراپرٹیز کے سودے نہیں ہوتے۔ بھائی فلاں جگہ پر بھائی کالو پور میں ایک دکان ہے، اتنی مست ہے، اس کے ڈبل ہو جائیں گے۔ بولے بھائی میں کروں گا کیا، 3 مہینے بعد تو جانا ہے، میں لے کے کیا کروں گا؟ 3 مہینے کے بعد تو پراپرٹیز کے سودے نہیں ہوتے، کسی کا نکاح اور شادی نہیں ہوتی۔ اب بھائی کتنا مال پانی پڑا ہوا ہے، کھوکھے ہے، پیٹی ہے، سب لوگ بعد میں پوچھتے، پہلے ہی کہتے ریٹرن ٹکٹ لاؤ۔ اس کو دیکھتے کہ ہمارا بیٹا تو 2025 میں مرے گا اور تمہاری بیٹی 2015 میں۔ بھائی رشتہ نہیں، بھی 10 سال کے لیے دوسری ڈھونڈنے کی، پھر ملے نہ ملے۔ لوگوں کے رشتے نہ ہوتے، دنیا دارالامتحان باقی نہ رہتی۔ پھر ہوتا ہی جیسے بھائی باہر کوئی حج میں جاتا ہے، عمرہ میں جاتا ہے، کوئی گھومنے، تو رشتہ دار پہلے سے ملنے چلے آتے ہیں کہ بھائی ان کی کل کی ٹکٹ ہے، یہ جا رہے ہیں، بھائی دعا کرنا حاجی صاحب ہمارے لیے، یہ کرنا وہ کرنا۔ تو ایسے ہمارا ابا کل جا رہے ہیں، اب وہ آدھا 1 گھنٹہ پہلے جبرائیل کا نواسہ بن جاتا، ذکر کی مجلس لگا دیتا۔ سمجھ رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 2 منٹ باقی، لا الہ الا اللہ، سجدے میں انتقال ہو گیا۔ دنیا دارالامتحان باقی نہ رہتی۔ اللہ رب العزت نے موت کی تاریخ پر پردہ ڈال کر زندگی آسانی کے ساتھ گزر سکے، لوگوں کا زندگی جینے کا مزہ کڑوا نہ ہو، اس لیے اللہ نے موت کی تاریخ پہ پردہ ڈال دیا، کہا کہ تم لگے رہو بس آخرت پر یقین کرتے ہوئے، آخرت میں کام آنے والے اعمال میں اپنی زندگی کو کھپاتے رہو۔ تو دنیا میں آئے ہو تو دنیا میں رہوں گے کہ آگے سفر ہے؟ بولے آگے ہمارا سفر ہے مالک یوم الدین، قیامت کا سفر ہے، ہم کو دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ دنیا میں آئے ہو تو کرو گے کیا؟ بولے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس نے بھیجا ہے اسی کی عبادت کریں گے۔ جس نے بھیجا ہے، بھائی کہتے ہیں نا، بھائی جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، جس کا کھائیں گے اس کا گائیں گے۔ تو جس نے بھیجا ہے اسی کی عبادت کریں گے۔ اور ایک بات یہ یاد رہے، جب عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے دل و دماغ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تراویح، اعتکاف، قرآن کی تلاوت، ذکر، یہی عبادات کے مفہوم میں یہی ہم نے اس کو سمجھا ہے۔ حالانکہ عبادت کے مفہوم میں جہاں کرنے کے کام کو کرنا وہ داخل ہے، وہاں نہ کرنے کے کاموں سے بچنا وہ بھی عبادت کے مفہوم میں داخل ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ پتہ چلا گناہوں سے بچنا یہ بھی عبادت ہے۔ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک گناہ کی نحوست 7 پشتوں پر اثر کرتی ہے۔ ایک گناہ کی نحوست
7 پیڑھیوں پر اثر کرتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے، جب ایک گناہ کی نحوست 7 پشتوں پر اثر کر سکتی ہے تو پھر اس گناہ کا وبال خود اس گنہگار پر کتنا پہنچتا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں روایت لکھی ہے کہ حجر اسود پہلے سفید تھا، جنتی پتھر تھا، لوگ انسانوں کے گناہوں میں آلود ہاتھ جب اس کی طرف بڑھے تو اس کی وجہ سے وہ پتھر کالا ہو گیا۔ حضرت شیخ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جب انسانوں کے گناہوں میں آلود ہاتھ جب جنتی پتھر کی طرف بڑھے تو اس کی وجہ سے وہ جنتی پتھر سفید، پتھر کالا ہو گیا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس دل کے بارے میں جو دل ہمیشہ گناہوں کے پروگرام بناتا رہتا ہوگا، وہ دل کتنا سیاہ اور کالا ہو جاتا ہوگا۔ تو عبادت کے مفہوم میں بھائی دیکھیے، جتنی ہم کوشش نماز کی کرتے ہیں، قرآن کی کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں کوشش گناہوں سے بچنے کی بھی کرنی چاہیے۔ جہاں قرآن نے ہمیں کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وہیں پر قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ جو انداز اللہ نے اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ کے لیے اختیار کیا ہے، امر کا صیغہ الامر للوجوب، کہ امر آتا ہے کسی کام کو ٹھوک بٹھانے کے لیے اور کسی کام کو ذمہ ڈالنے کے لیے، تو اقیم الصلاۃ کہا، تو اس کی وجہ سے شرائط کے ساتھ نماز مکلف پر آ گئی۔ اسی طریقے سے وَذَرُوا کہا، تو جیسے وہاں پر نماز پڑھنا یہ فرض عین، ایسے گناہوں سے بچنا یہ بھی فرض عین ہے۔ بھائی گھر میں 5 ممبر ہے تو 5 ممبر اگر بالغ ہے، شرائط پائی جا رہے ہیں، تو 5 کو نماز پڑھنی پڑے گی، ایک پڑھے گا تو 4 کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ جیسے 5 کے ذمے نماز پڑھنا، ایسے گھر کے جتنے ممبر ہیں ہر ممبر کو گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو عبادت کا مفہوم میں جہاں کرنے کے کام کو کرنا وہ عبادت کے مفہوم میں شامل ہے، وہیں پر نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا وہ بھی عبادت کے مفہوم میں شامل ہے۔ تو تم دنیا میں آئے ہو تو کرو گے کیا؟ بولے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس نے بھیجا ہے اسی کی عبادت کریں گے، اور مدد بھی اسی سے طلب کریں گے۔ مدد آج کل ہمارا حال کیا ہے، جب مسائل اور پرابلم میں جب پھنس جاتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ، جب مدد طلب کرنے کی نوبت آئے اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور ہاتھ پسارنے کی باری آئے اللہ ہی سے مانگو۔ جو مانگنا ہے مانگ لے خدا سے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ کہنے کو تو شاہ سب ہے مہاراج ہے سب، کہنے کو تو شاہ سب ہے مہاراج ہے سب، مالک دولت کے مالک کے تاج ہے سب، لیکن کھولو جو چشم تحقیق اکبر، بے بس ہے سب خدا کے محتاج ہے سب۔ بھائی جو لوگ اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ ان ولیوں نے کس سے مانگا؟ یہ عجیب بات کہ وہ ولی تو خدا سے مانگے، انہوں نے اپنی زندگی میں خدا سے مانگا، انہوں نے طریقہ یہی بتایا، اور پھر ہم خدا کو چھوڑ کر ان سے مانگے؟ تو مدد کی ضرورت آئے گی اللہ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ دیکھیے 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو، سب مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ ہم کو یقین ہی نہیں ہے، ہم کو کیا نہیں ہے؟ دیکھیے بھائی کسی کے پاس ATM کارڈ ہے، اب ATM کارڈ کسی کے پاس ہے تو اب اس میں ہمارے دل و دماغ میں ایک بات ہے کہ بھائی یہ کارڈ سے پیسے نکلتے ہیں، لیکن بھائی پیسے نکلنے کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ بینک نے جتنا اماؤنٹ رکھنے کو کہا اتنا ہونا بھی چاہیے، اور پین نمبر بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر اماؤنٹ اتنا ہے لیکن پین صحیح نہیں ہے تو بھی نہیں نکلے گا، پین صحیح ہے لیکن اماؤنٹ نہیں ہے تو بھی پیسے نہیں نکلیں گے۔ اب کوئی وہ ATM کارڈ کا قصور نکالے تو لوگ کہیں گے اس کو مینٹل میں لے جاؤ،
شرائط خود پورے نہیں کر رہا ہے اور ATM کارڈ کا قصور نکالتا ہے. ایسے ہی نماز میں دعا میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، لیکن وہ یقین ہمارا ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس وہ پن نمبر ہی ہمارا صحیح نہیں ہے اور پھر کہتے میں نے مانگا یہ نہیں ہوا، میں نے یہ کیا نہیں ہوا، ایسا کیا نہیں ہوا، تو کیسے چلے گا؟ تو جو کچھ بھی مانگنا ہے کس سے مانگے بھائی؟ بیماری میں شفا کس سے مانگے؟ تنگی میں وسعت کس سے مانگے؟ بس اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت ڈالے. اور یہ یاد رہے، حدیث شریف میں آتا ہے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے ہر خیر کا دروازہ کھل گیا. خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ مخلوق سے مانگتے ہیں تو مخلوق ناراض ہوتی ہے. یوں کہیں گے تو صحیح کوئی کام ہو تو کہنا، لیکن کہہ کے تو دیکھو. کوئی کام ہو تو کہنا، کہیں گے ایک بار 2 بار 3 بار، اور ایک بار کبھی کام سپرد کر دیا تو دوسری بار پتلی گلی سے رستہ بدل لیں گے کہ بھائی تھوڑا بہتر یہی ہے، اپنے خود پردے میں چلے جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ جب خدا سے نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. کیا کوئی ایسا در ہے کہ جس نے اوپن اعلان کیا ہو مجھ سے مانگو؟ ایک اللہ ہی کا تو در ہے جس نے اوپن اعلان کیا ادعونی استجب لکم. مفسرین نے لکھا ہے اگر اللہ کو دعائیں قبول کرنی ہوتی نہیں، اللہ مانگنے کا حکم دیتے نہیں. اللہ نے مانگنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اللہ کو قبول کرنا ہے. اب ہم تو مانگتے ہی نہیں ہیں. نماز میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رستہ کلیئر نہیں ہے یہاں سے، السلام علیکم، بھاگو یہاں سے سیدھے. یہ ہمارا حل ہے. دعاؤں میں آرڈر دینے کی عادت پڑ گئی ہے. خود مرغی پال لو بھائی، خود کی مرغی انڈے دیتے رہے گی، کب تک پڑوسی سے انڈے لیتے رہو گے؟ ہم بھائی دعا کرنا بھائی خود بیٹھنا. عجیب حال ہے ہمارا. دیکھیے جس کے لیے، اور یہ یاد رہے، وہ آدمی عقل مند ہے جو دعا کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے دینے والا کوئی ہے. اب اس سے اندازہ لگا لو جو دعائیں نہیں مانگتا اس کا کیا حال. تو اپنی تمام تر ضروریات، بھائی مانگنے کی نوبت آئے گی تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ ہی سے مانگیں گے. اچھا مانگنے کی نوبت آئے گی کیا مانگو گے؟ بولے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مانگیں گے. اچھا صراط مستقیم جو تم مانگ رہے ہو تمہاری چوائس ہے؟ بولے ہماری چوائس نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے مخصوص بندوں کی زندگی ہے، اللہ کے مخصوص بندوں کا راستہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا تب تو ان پر انعام اور اکرام کا معاملہ اللہ نے کیا. اگر اللہ ان کی زندگی سے راضی ہوتے نہیں تو انعام اور اکرام کا معاملہ کرتے نہیں. اچھا تم کیا نہیں کرو گے؟ بولے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلیں گے جس پر خدا کا غضب اور غصہ نازل ہوا، اللہ جس سے ناراض ہے. ہم ایسے لوگوں کے راستے پر نہیں چلیں گے. دیکھیے یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے نماز کی ہر رکعت میں. سمجھ رہے ہو؟ اب یہ پورا خلاصہ آ گیا، مکمل آسمانی تعلیمات کا مکمل خلاصہ سورہ فاتحہ میں آ گیا. پھر پوری سورہ فاتحہ کا مکمل خلاصہ بسم اللہ کے با کے نقطے میں. حروف تہجی عربک الفابیٹ کے اعتبار سے پہلا حرف تو الف آتا ہے، بچے یاد کرتے الف با تا سا، لیکن قرآن کو کھولتے ہیں تو پہلا حرف جو ہے وہ با ہے. الف کھڑا ہے، با کا نقطہ گرا ہوا ہے. اس میں اشارہ یہ ہے، وہ لوگوں زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو زندگی گزارنے کے لیے قرآن کو اپنے اوپر رکھ لو اور خود اپنی زندگی کو قرآن کے نیچے لے آؤ. تمہاری زندگی میں دنیا آخرت دونوں اعتبار سے کامیابی تمہیں مل جائے گی. دوسری وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے، ہمارے وہ طلبہ جو نحو و صرف پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ با الساق کے لیے آتا ہے، الساق مال وصل کے لیے آتا ہے، بھائی کسی چیز کو کسی سے ملانے کے لیے آتا ہے. تو چونکہ قرآن
یہ مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے آیا ہے. اس لیے قرآن کریم کی ابتدا اور شروعات الف کی بجائے با سے ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ پھر قرآن کا پہلا حرف با، آخری حرف سین، من الجنتی، دونوں کو ملا دو، بس ادھر ادھر بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی بس کو الٹا کر دو، سب قرآن میں سب کچھ ہے. زندگی گزارنے کا پورا طریقہ، اس لیے دیکھیں قرآن میں جنت کی آیت ہے، جہنم کی آیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرآن کو کھولتے ہیں تو پہلی آیت کون سی؟ الحمدللہ. قرآن کریم جب ختم ہوتا ہے تو 114ویں سورت کی بھی پہلی آیت قل اعوذ برب الناس. قرآن نازل ہوا، پہلی آیت اقرا بسم، پہلی آیت میں بھی لفظ رب. قرآن کھولتے ہیں پہلی آیت میں بھی، اس میں بھی لفظ رب. قرآن ختم ہو رہا ہے تو ختم ہونے میں آخری سورت کی پہلی آیت میں بھی لفظ رب. اشارہ یہ ہے کہ وہ لوگوں، تم اپنی محنت اور کوشش سے نہیں پلتے، پالنے والا تو میں ہوں. رب پالنے والا، تربیت کرنے والا، پالنے والا میں ہوں، تربیت کرنے والا میں ہوں. بھائی اگر ہم اپنی محنت سے پلتے تو جتنے لوگ قرضدار ہوئے وہ محنت کرتے کرتے تو قرضدار ہوئے. دکانوں پہ بیٹھے بیٹھے تو قرضدار ہوئے، وہیں بیٹھے بیٹھے تو ٹوپیاں پھرا دیتے ہیں، ہیلمیٹ، کبھی پلین، وجے مالیا چلے. بھائی کاروبار پہ ہی ہو رہا ہے نا. اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہر ایک کے چارٹر فلائٹ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو. ورنہ کوئی قرضدار ہوتا؟ کسی نے سوال کیا کہ ایسا عمل بتا دو لوگ زندگی بھر یاد کریں. بولے کسی سے قرضہ لے لے واپس مت دے، مرنے کے بعد بھی یاد کریں گے. کسی سے قرضہ لے لے واپس مت دے، کب یاد کریں گے؟ ہاں بہت سے لوگ، انہوں نے، ان کا دماغ یہ PhD پھرا ہوا دماغ، اس کی ٹوپی ادھر نہ اس کی ٹوپی ادھر. بھائی پالنے والے کون ہیں؟ اللہ. اب یہاں لفظ الحمد سے قرآن شروع ہو رہا ہے. زندگی جینے کا ایک کانسیپٹ دیا گیا، کانسیپٹ آف لائف، کہ بھائی دیکھو اپنے اوپر شکر کو غالب کر لو. الحمد یہ کلمہ شکر ہے. اپنے اوپر شکر. کوئی پوچھے بھائی دھندا کیسا؟ جانے دو نا یار، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو بھائی جب سمجھ میں نہیں آتا نا تو اللہ تعالیٰ 2 3 وقت کھانا کھلا رہا ہے. اور جب بہت کاروبار ہوتا ہے تو دوپہر کا ٹفن رات تک کھانے کی نوبت نہیں آتی. جتنے بزنس مین ہیں ان کو معلوم ہوگا، وہ کرسی بھی ہٹا کے رکھ دیتے، ہٹاؤ بل، بیٹھنے کا وقت نہیں، کھانے کا وقت نہیں، زیادہ کمائے اور بھوکے رہے. اور جس دن گراہکی بالکل نہ ہو تو بولتے تھوڑا بھجیے منگوا لو، یہ کر لو، یہ کر لو. ریگولر ٹفن بھی کھا رہے ہیں اور ایکسٹرا ہلکی ہلکی فائٹ بھی کر رہے ہیں. اللہ کا نظام دیکھو، جس دن زیادہ کمائے اس دن ریگولر کھانا بھی نہیں ملتا، اور جس دن کوئی دھندا نہ ہو اس دن ایکسٹرا آرڈینری ملتا رہتا. یہ ہے اللہ. پتہ چلا ہم اپنی محنت سے نہیں کھاتے پیتے، کھلاتا کون ہے بھائی؟ تو اپنے اوپر شکر کو کیا کر لو. بھائی کاروبار کیسا ہے؟ کہنا الحمدللہ. بھائی طبیعت، بھائی الحمدللہ. بھائی الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لو. تو قرآن میں دیکھیے سینکڑوں آیتیں جنت کی، جہنم کی، نماز کی، عبادات کی، ایمانیات کی، سب ہے. لیکن پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین لا کر ہمیں زندگی جینے کا ایک طریقہ اور کانسیپٹ آف لائف دیا کہ بھائی دیکھو اپنے اوپر شکر کو غالب پکڑ کر لو، تمہارا سب کام ہو جائے گا. دیکھیے اب ہم چاہتے کیا کہ ہماری نعمتیں بڑھے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اچھی چیزیں اس میں بڑھوتری ہو. تو بڑھوتری کا راستہ یہ لئن شکرتم لازیدنکم. تو بھائی اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے ساتھ ہم جوڑنے کی کوشش کریں. ہم ہر دن اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں. نظر سوئے مرکد، قدم سوئے مرکد، نظر سوئے دنیا. کدھر جا رہے ہیں، کدھر دیکھتے ہیں؟ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں اپنی قبر کے قریب لے جا رہا ہے. بھائی گاڑی چلانے والا اس کی نظر سامنے ہوتی ہے، پیچھے نہیں ہوتی. ہماری نظر بھی اپنی قبر کی طرف ہونی چاہیے کہ بھائی اب مجھ سے روزانہ وہ کام بڑھوتری کے ساتھ ہوتے رہنے چاہیے جو میری قبر میں مجھے کام آنے والے بنے. اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی مرضی کے مطابق جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.